الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرؤيا وما يتعلق بها قال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا والله تعالى أعلم. خواب اور اس کے متعلقات کا بیان. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارا رات اور دن کو سونا، یعنی نیند جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک انسان پہلے زندگی میں ہوتا ہے اور پھر نیند کی شکل میں وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اس کے حواس سے خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نہ وہ سنتا ہے سویا ہوا، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ سونگھتا ہے. تو چونکہ نیند ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہے اور کیا چیز ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا. سونا جو ہے، نیند، اس کو فرمایا یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب نیند نشانی ہے تو کیا اس میں جو خواب و خیال انسان کو آتے ہیں آگے اس کا بیان ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ خواب جو ہوتا ہے سوائے نبی کے اس پہ کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی شریعت کے خلاف خواب دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اس کا کرنا اس پر یا اس کے دوسرے متعلقین پر لازمی ہوگا یا وہ کرنا چاہیے. خواب جو ہوتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور نہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. صرف جو پیغمبر ہوتے ہیں اللہ کے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے خواب وہ حقیقت ہوتے ہیں. وہ یا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے، تو یہ خواب میں انہیں حکم ہوا تھا، ایسے سیدھی سیدھی وحی نہیں آئی تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ میں جب سوتا بھی ہوں تو میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سوئے ہوئے بھی نبی کو وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. باقی جو نبی کے علاوہ جو لوگ ہیں انبیاء کرام کے بعد، وہ جیسے اس حدیث کے آگے آخر میں آیا کہ جتنا کوئی آدمی سچا ہوتا ہے اتنا اس کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن اس پہ کوئی حکم مرتب نہیں ہو سکتا. یعنی اس سے خواب کو بیان کر کے نبی کے علاوہ کسی دوسرے کی اور یہ اس سے کوئی حکم نکالے، یا جیسے بعض لوگ حکایات بیان کرتے ہیں یا بعض لوگ کہانیاں قصے خوابوں کے بیان کرتے ہیں، تو وہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی اصلیت بھی نہیں ہوتی. خواب ہوتا ہے نبی انبیاء کرام کے بعد، اور وہ حقیقت نہیں ہوتی. جیسے بعض جگہ پہ یہ حکایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے میں اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہا ہے، تو جب جاگا تو آدھی وہ کھا چکا تھا اور آدھی اس کے ہاتھ میں تھی. ایسا نہیں ہو سکتا نا، خواب ہے یہ. خواب میں چلو کھاتا رہے جو مرضی ہے، ممکن ہے خواب میں کھاتا رہے، لیکن خواب حقیقت نہیں اس کی بنے گا کہ جب وہ جاگے تو اس کے اندر وہ اس کے ہاتھ میں ہو. تو ایسی باتیں بعض لوگ حکایات میں بیان کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس لیے
لیکن جو خواب اصل ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ مبشرات خوشخبری دینے والی کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیک خواب، آدمی کا جو نیک خواب ہے وہ اس کے لیے کچھ تھوڑی بہت خوشخبری والی بات بن سکتی ہے یا کسی اور کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے خواب پر کسی چیز کا دار و مدار نہ رکھے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں خواب میں یہ دیکھ لیا ہے، وہ دیکھ لیا ہے، میں اب مجھے شاید بڑا کچھ ہو گیا ہے، یا میں بہت پہنچ گیا ہوں، یا مجھے خواب آنے لگ گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں کبھی کبھی خواب میں انسان زیادہ تر غلط دیکھتا ہے، اور زیادہ تر اس کے اپنے ذاتی خیالات ہوتے ہیں۔ خواب کے بارے میں جو ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ خواب کیا ہوتی ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ خواب اصل میں انسان کے اپنے خیالات جو وہ زندگی میں دن رات میں سوچ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، کرنے کی کوئی بات سوچ رہا ہے تو وہ خواب میں کر رہا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے جاگتے ہوئے تو خواب میں اس کو حقیقت میں ڈر رہا ہے۔ تو خواب اصل میں خیالات کا ایک مجموعہ ہے جو سوتے ہوئے، اور اس کا اصل میں انسانی زندگی سے ہی تعلق ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کی دن رات ہوتے ہیں ویسے ہی اس کو خواب آتے ہیں اسی طرح کے، لیکن اس میں کچھ خواب جو ہے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں، رویا صالحہ ہوتے ہیں، یعنی سچے خواب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو شرط بتلائی گئی ہے وہ آگے اس میں حدیث میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو پھر سچے مومنوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ سچے مومن اب کون ہے؟ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اتنی بڑی کوئی بات بھی نظر نہ آئے جو اسلام کے منافی ہو، یعنی مکمل طور پہ وہ خود بھی، اس کے اہل و عیال بھی، جہاں جہاں اس کا تعلق ہے وہ بھی، جن سے وہ مل رہا ہے، جن سے وہ بیٹھا اٹھا ہے، جن سے اس کی دوستی ہے، خوش ہے، پورے کے پورے یہ لوگ اسلام پر چلنے والے ہوں۔ کیونکہ مومن کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں پورا ایمان اور اسلام کی زندگی ہو۔ تو جب قیامت قریب آ جائے گی اس وقت یہ خواب جو ہے مومن کا فرمایا جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب مومن کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا نا جی، ہر کوئی اپنے آپ کو ویسے تو مسلمان مومن سمجھتے ہیں ہم سب، لیکن مومن کے لیے وہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان بھی وہی کرتا ہے، رحمان بھی وہی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ موجود ہے، شیطان اپنے حواریوں کو وہی کرتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان مومنوں کو اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، جو تم میں سچا ہوگا، جتنا زیادہ آدمی سچا ہوگا، جتنا زیادہ ایمان اور عمل والا ہوگا، اتنا زیادہ اس کا خواب سچا ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، خواب کا خواب ہی ہوتا ہے، اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی خواب دیکھنے والا یہ سمجھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، شاید میں بہت کچھ ہو گیا ہوں۔ حدیثوں میں بعض کافروں کے خواب بھی ایسے آئے ہیں جن میں صحیح بات آ جاتی ہے۔ کئی کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے خواب دکھا دیتا ہے جو بعد میں ہونے والی بات کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے۔ تو خواب ہوتا ہے، حقیقت نہیں بنتا، سوائے اس کے کہ جو صحیح ایمان والا ہو، سچا مومن ہو، اس کی زندگی پوری ہو، اس میں کبھی کبھی مبشرات کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری کو دے دے تو وہ الگ بات ہے، پھر بھی وہ حکم اس پر نہیں لگے گا۔ اس لیے بعض لوگ یہاں جو حکایات یا قصے یا کہانیاں خوابوں کے بیان کرتے ہیں جس میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خواب میں کوئی چیز ایسی ناممکنات ہوتی ہیں، اس لیے ان پر زیادہ خوابوں پر اپنے ایمان اور اسلام کی بنیاد رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔